الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية خلال ذكره اصول اہل السنت والجماعہ تجاہ الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم ويمسكون عما شجر بین الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص ومنها ما هو الصحيح هم فيه معذورون إما مجتهدون مصیبون وإما مجتہدون مخطئون. میرے محترم سامعین، آج کا درس عقیدہ واسطیہ کتاب سے بہت ہی اہم ترین درس ہے. کئی دنوں سے جو موضوع اصلاً چل رہا ہے وہ موضوع ہے اصل اہل سنت والجماعت کا وہ موقف اور اصول کہ وہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عن جمیع الصحابہ کے متعلق وہ اپنے زبان و دل کو صحیح سالم رکھتے ہیں اور صحابہ کے متعلق حب و موالات کا موقف رکھتے ہیں. اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موالات رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ان کا احترام، ان کی توقیر اور جائز تمام حقوق ادا کرتے ہیں. وہ صحابہ کرام سے محبت، اہل بیت سے موالات کے ساتھ ساتھ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہن اجمعین سے بھی محبت و موالات
موالات رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کی یہ دنیا کے اندر جو ازواج تھیں وہی سب آخرت میں بھی آپ کی ازواج ہوں گی. خصوصاً خدیجۃ الکبریٰ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے حب و موالات رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے متعلقہ تمام ان کے فضائل و مناقب کو سمجھتے ہیں، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک خود ان کی کیا قدر و منزلت تھی، وہ ساری باتیں اس پر ایمان رکھتے ہوئے ان کے ساتھ احترام اور ادب و توقیر کا معاملہ کرتے ہیں. تو ساتھ ساتھ روافض کے طریقے سے اظہار لا تعلقی کرتے ہیں، جو صحابہ کے ساتھ بغض و عداوت رکھتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ایسے ہی نواسب کے طریق سے بھی اظہار بیغاری کرتے ہیں کہ جو آل بیت کو قول و عمل کے ذریعہ اذیت پہنچاتے ہیں. تو آج کے سبق میں ایک خاص موضوع سے متعلق اہل سنت والجماعت کا موقف بیان کر رہے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنے ان لفظوں میں، جس کی خواندگی میں نے ابھی کی. عبارت پڑھتا ہوا میں ترجمہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں پہلے، پھر اس کی وضاحت اپنے الفاظ میں کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ توفیق دے. شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت صحابہ کے درمیان واقع باہمی اختلاف و نزاع کے متعلق اپنی زبان خاموش رکھتے ہیں. شجار صحابہ کے درمیان وہ امساک عن القول والعمل پر عمل کرتے ہیں، یعنی اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کرتے، کوئی بات نہیں بولتے. یہ ہے امساک، جس کی اور مزید وضاحت آئے گی. وہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا قول و مذہب یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں جو مروی آثار ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں. چنانچہ انہی میں سے بعض ایسی مرویات ہیں، ایسے منقول آثار ہیں کہ جو سراپا جھوٹ. یقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ منها ما هو کذب، کہ ان مروی آثار
میں ایک حصہ اور یہی بڑا حصہ ہے کہ جو سراپا جھوٹ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹ بات پر یقین وہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور وہ ناقابل التفات ہیں لازمی طور پر. تو دوسری نوع یہ ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنے لفظوں میں بیان یوں کر رہے ہیں کہ وہ منها ما قد زید فیہ ونقص، کہ ان مروی آثار و اخبار میں ایسی روایتیں ہیں کہ جن میں اضافات کیے گئے، جس میں کچھ گھٹا دیا گیا، ان مرویات میں کمی بیشی کی گئی اور اس کو اس کے اصل معنی سے یا تو پھیر دیا گیا وہ غیر عن وجہہ، کہ اصل جو معنی و مقصود کسی روایت کا ہے اور اس کا جو معنی مراد صحیح اور درست ہے، اس کو نہ لے کر کے کوئی اور معنی لینے کی کوشش کی گئی ہے، یا ان روایات کو ایسے انداز ہی سے پیش کیا گیا ہے کہ اس کا صحیح اور درست معنی و مفہوم نہ سامنے آئے بلکہ کچھ کا کچھ سمجھ لیا جائے. تو تیسری قسم ان آثار مرویہ اما شجر بین الصحابہ میں سے وہ ہے کہ جو صحیح ہے اور یہ مقدار کم ہے. اور یاد رہے کہ مشاجرات صحابہ سے متعلق جو صحیح مرویات ہیں اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے اور یہی اہم بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان امور و مسائل میں جس کے متعلق صحیح مرویات موجود ہیں، صحابہ جن کا اس سے تعلق ہے وہ اس میں مجتہد، مصیب، ثواب کو پہنچنے والے، درستی تک رسائی کرنے والے مجتہد ہیں. وَإِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُخْطِئُونَ، یا یہ کہ جن کا ان مشاجرات صحابہ میں کوئی بھی کردار و عمل ہے تو وہ اس لیے ہے کہ وہ اس بابت مجتہد ہیں، مجتہد مخطی، کہ انہوں نے اجتہاد سے کام لیا لیکن وہ ثواب کو نہ پہنچ سکے. اور یہ مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس کو سمجھنے سے مسائل کی گتھیاں خود سلجھ جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے صحابہ کے درمیان اختلاف باہمی، نزاع باہمی پیدا ہوا جس میں وہ
باہم اختلاف کر بیٹھے اور جو کچھ ہوا جو کچھ پیش آنا تھا آیا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا. لیکن صحابہ کرام کا اس میں کردار بنیادی طور پر دو ہی طرح کا ہے. كُلٌّ قَدْ اجْتَهَدَ، اس میں شامل ہر صحابی نے، ہر فیہ نے اجتہاد سے کام لیا. بعض اپنے اجتہاد میں ثواب پر تھے اور ثواب کو پہنچے. تو یاد رہے کہ وہ مجتہد جو مصیب ہو جائے، جو ٹھیک ٹھاک موقف کو اللہ تعالی کے فضل سے پالے، اس کو دوہرا اجر ملتا ہے. پھر صحابہ کرام میں سے جو اس میں شامل رہے، ان میں سے ایسے بھی مجتہد رہے کہ جنہیں اجتہاد کے باوجود ثواب تک رسائی نہ ملی، بلکہ ان سے خطا واقع ہوئی. اور یہ مسئلہ ہے کہ مجتہد مخطی بھی اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے اور اس کو ایک اجر اس کے اجتہاد کا بہرحال ملتا ہے. تو صحابہ کرام مشاجرات صحابہ میں شامل ہر دو فریق مجتہد، اما مجتہد مخطی و اما مجتہد مصیب. فمن اصاب فلہ اجران ومن اخطا فلہ اجر واحد. یہی حدیث صحیح کہ جب حاکم کوئی بھی اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد میں وہ درستی کو پہنچتا ہے اور درست نتیجے تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے، فلہ اجران. وَإِنْ أَخْطَأَ، اور اگر مجتہد حاکم عالم نے اجتہاد کیا اور چوک ہوئی اس سے، نتیجہ کے طور پر اس سے خطا ہوئی، وہ ثواب نہ حاصل کر سکا درستی، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ فلہ اجر واحد، اس کے لیے ایک اجر ہے. ہم صحابہ کرام کے بارے میں ان کے ایمان، ان کے صلاح، ان کے تقوی، ان کی طہارت، ان کی دینی قربانیاں جانی و مالی الی آخرہ، جس کا مجموعی طور پر بیان کتاب و سنت کے اندر ہے. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے و موقف ہے، یہی اصول ہے کہ صحابہ کرام حق کے تحری کرنے والے تھے. ان کے اندر تلاش حق کا جستجوئے درستی کا ملکہ بگرد اتم موجود تھا. لیکن بہرحال وہ بشر تھے، ان میں سے کسی سے بھی خطا عمومی طور پر سرزد ہو جانا ممکن. لہذا مقتل عثمان کے بعد جو کچھ بھی پیش آیا اس میں صحابہ کل منہم قد اجتہد، ہر ایک مجتہد تھا. اور اجتہاد میں دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو مجتہد ثواب پا لیتا ہے درستی، یا اس سے خطا اور چوک ہو جاتی ہے. لیکن دونوں اللہ تعالی کے یہاں اجر کے مستحق ہوتے ہیں، اما معذور باجرین
وَإِمَّا مَعْذُورٌ بِأَجْرٍ وَاحِدٍ، یا تو دوہرا اجر ملتا ہے، اور یا یہ تو اس عبارت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مشاجرات صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف بہت ہی معیاری انداز میں اور انتہائی مدلل طور پر پیش کیا ہے، جس کی وضاحت انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں کی جائے گی۔ میں اللہ تعالی سے توفیق مانگتا ہوں، انہ ولی التوفیق، وصلی اللہ علی النبی۔